حق العباد علی اللہ الا یشرک بہ شیئا، ایمان لیا ہے اور ان کی ایمان میں ذرہ برابر ظلم کا آمیزش نہیں، ان کے لیے امن ہے۔ عقیدہ درست ہوں تو انسان کی طبیعت اور مزاج میں پاکیزگی، صفائی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم سبھی کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ تو توحید کا جو موضوع ہے، عقیدہ کا موضوع اتنا اہم ہے، سب سے زیادہ قرآن احادیث میں یہی ذکر ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، دینی مدارس میں اور مسلمان عام اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ علم آج مفقود ہے۔ چند مساجد، مدارس میں اور مکتب فکر والے تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں اور توحید کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مکتب فکر والے توحید کے بارے میں بتائیں تو آپ کو یوں لگے گا بس یہ بھی پکے موحد ہیں۔ ہمیں توحید کے بارے میں جو باریک بینی ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اس کی ذات، صفات اور عبادات میں بالکل یکتا ہے۔ اس جیسے کوئی ہستی نہیں ہے، اور اللہ میں جو صفات ہے کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے لیے جو عبادت اور بندگی کا بتایا ہے وہ عبادت غیر اللہ کے لیے نہ ہو، یہ توحید ہے۔ اب اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ عقد جو ہے ایک مضبوط رسی کو گھیرا لگانے کو کہتے ہیں لغت کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ کا معنی معاہدہ بھی ہے، گھیرا بھی ہے، اور پکا وعدہ مضبوط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے جو آپ نے پکا وعدہ معاہدہ کیا ہے، اس وعدے پر جو آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو مضبوط دلوں میں پختگی کے ساتھ اس کو پکڑیں اور اس کے تقاضے پر چلے، یہ توحید ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، عقیدہ مستحکم ہو جائے، اس کے فوائد دنیا میں بھی بے شمار ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو آخرت میں ہے۔ دنیا میں جب عقیدے کے جو فوائد حاصل کریں تو آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ درست ہوں تو انسان کی طبیعت اور مزاج میں پاکیزگی، صفائی آئے گی، اور صرف اللہ پر اعتماد، یقین، خودداری پیدا ہوگی۔ ہر در پہ نہیں جا کے گرے گا۔ پھر اللہ سے ایک محبت پیدا ہوگی اس کو، پھر اس محبت کی وجہ سے شوق عبادت ہوں گے، تقوی و پرہیزگاری جاگزیں ہوں گے، اور ہر کام میں عزم اور حوصلہ ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو اوپر سے ہونا ہے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوگا، پھر ہر میدان میں صبر اور شکر کے ساتھ کام کرے گا، پھر عدل انصاف پر قائم رہے گا، اور وہ ہمہ وقت اللہ سے ہی ڈرتا رہے گا۔ اس کے اندر قناعت اور بے نیازی آئیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے اطمینان قلب اس کو نصیب ہوگا۔ دنیا کی کسی بھی پریشانی میں اس کو غم نہیں کھائے گی، کیوں؟ فیصلہ اوپر سے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف سے اجر ثواب کے امیدوار ہیں۔ یہ جب عقیدہ ہوگا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایمان لیا ہے اور ان کی ایمان میں ذرہ برابر ظلم کا آمیزش نہیں، ان کے لیے امن ہے۔ یہ ظلم کیا چیز ہے؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا یا بنی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
جب پکا موحد ہوگا، شرک سے وہ بیزار ہوں گے، شرک سے دور ہوگا، اس کے لیے امن ہی امن ہوگا۔ یا بنیا ان الشرک لظلم، اس عظیم ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ اور بخاری شریف دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث ہے، حق العباد علی اللہ الا یشرک بہ شیئا، بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کریں، تو پھر اللہ کی ذمہ داری یہ ہے اللہ یعذبہم، ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اگر شرک ذرہ سا بھی کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، توحید اتنا سنگین ہے، ذرہ برابر شرک کر لیا اس کے سارے اعمال رائگان ہیں۔ اللہ ہمیں شرک جیسے کینسر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور توحید باری تعالیٰ پر زیادہ زیادہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔